نصلی علی رسول الکریم۔ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ اسی طرح حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی یاد سے ہر وقت اللہ کی یاد کے اندر رہتے، اللہ کو پکارتے، اللہ پاک کی مدد کو طلب فرماتے۔ تو اسی لیے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کے اندر، دل کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت جو ہوتی ہے کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں جو ہمیں یاد کرتا ہے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، جو مجمع کے اندر میرا ذکر کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے اچھی مجلس، اس سے بہتر مجلس، فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ جو فرشتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، عن الخطا ہیں، تو اللہ جل شانہ ایسی مجلس میں اللہ جل شانہ اپنے بندوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کو یاد رکھنا۔ بندہ خوشحالی کے اندر رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ جل شانہ جب اس کے پر حال آتا ہے، پریشانی مصیبت آتی ہے، پھر وہ پکارتا، اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کیسی مانوس آواز ہے کہ اللہ پاک کو پکار رہا۔ جب بندہ خوشحالی کے اندر اور حالات کے اندر، اچھے حالات کے اندر رب کو یاد نہیں کرتا، رب کو پکارتا نہیں ہے، جب اس کے اوپر حالات آتا ہے، پریشانی مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ کو وہ یاد کرتا ہے تو پھر فرشتے کیا کہتے ہیں یہ کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ تو انسان جو ہے ہر وقت اللہ پاک کو یاد رکھے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں دلوں کا جو سکون ہے وہ میری یاد کے اندر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور توجہ سے سنو کہ اللہ جل شانہ کے یاد کے اندر ہی دلوں کا سکون ہے۔ ہم ہر حال کے اندر اللہ جل شانہ کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ ذکر کا مقصود یہی ہے کہ اللہ پاک کو یاد رکھنے والے بن جائیں۔ 24 گھنٹے ہماری زبان جو ہے اللہ جل شانہ کے ذکر سے رطب و لسان ہو۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے میری یاد میں اس کے ہونٹ ہلتے رہتے ہیں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ پاک ایسی محبوب ذات ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے، ہمیشہ ساتھ۔ اللہ پاک اپنے بندے کو کیا فرماتے ہیں میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا کل کو افسوس نہیں ہوگا باوجود اس گھڑی کے ہوگا جو صرف دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزاری ہوگی۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ جل شانہ کو یاد کرنا ہے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہر حال میں اللہ پاک کو یاد رکھنا ہے۔ تو اللہ جل شانہ خوش ہوتے ہیں اپنی بڑائی سے، بندوں کی جیسے لوگ ایک دوسرے کی بڑائی کرتے ہیں، اس کی خوشامد کرتے ہیں، اس کے پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرتے ہیں، کتنا لوگ خوش ہوتے ہیں کہ فلاں بندے نے ہماری تعریف کی ہے، ہمارے پیچھے تعریف کی ہے۔ ایک اللہ کی تعریف کی جائے بندوں کے سامنے اور اس کی بڑائی کو یاد کیا جائے، اس کی عظمت کو بیان کیا جائے، اللہ کتنی خوش ہوں گے۔ اللہ پاک فرشتوں پر فخر کرتے ہیں دیکھو جی میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، مجھے یاد کی ہے، مجھے پکارا ہے۔ ہر حال کے اندر ہم اللہ جل شانہ کو یاد رکھنے والے بنیں۔ ذکر کا مقصد یہی ہے کہ ہم 24 گھنٹے کے ذاکر بنیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے بنیں، اللہ کی یاد کے اندر ہم مصروف ہوں۔ ہر حال کے اندر ذکر کا مقصود یہی ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس کا استظہار نصیب فرمائے۔ جو جب بندہ رب کو یاد کرتا ہے اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی کا مفہوم ہے جس طرح نماز میں بندہ نفل کے ذریعے سے انسان جو ہے اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ جل شانہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑے، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے۔ مطلب کہ ہر بندے کا ہر جو عمل ہے ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ پاک کو صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور میں کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے جب بھی قرآن پاک کو اٹھاتے اور فرماتے ھذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام، یہ کہتے ہوئے بے شک یہ کلام پاک کی عظمت ہوتی تھی۔ ہمیں اللہ پاک کے ذکر سے محبت ہو، اللہ کی ذات سے محبت ہو، صبح شام ذکر کے ساتھ ہم تر و تازہ رہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔